نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، یہ مہینہ مبارکہ جو ہے، شہر مبارک جو ہے، رمضان مبارک جو ہے، یہ سراپا ہی اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ جیسے کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت کا حصہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مغفرت بخشش کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ تو یہ مہینہ ایک اتنا عظیم اور مقدس مہینہ ہے کہ اسی میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ ایک تو قرآن کا نزول جو ہے وہ آسمانوں میں ہوا، اور پھر آسمانوں سے زمین پہ ہوا۔ تو اللہ نے جو آسمانوں پہ نزول فرمایا ہے وہ لوح محفوظ سے بیت العزت، آسمان دنیا کے پہلا جو آسمان ہے اس میں ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزت ہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں جو اتارا ہے تو وہ اسی رمضان میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یعنی پورے کا پورا قرآن اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ رکھا، پھر اس کو بیت العزت میں اتارا، اور پھر بیت العزت سے تقریباً 23 سال کی مدت میں جبریل علیہ السلام قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتے رہے، سورتن سورتن، نجمن نجمن، آیتن آیتن۔ اور وہ پہلی ابتدا جو ہے نزول الارض میں وہ بھی 24 رمضان المبارک ہے۔ تو یہ شرف بھی اسی مہینے کو حاصل ہوا ہے، اور یہ کتنی بڑی عظیم سعادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے ایمان کے لیے حضور پاک عطا فرمایا جو امام الانبیاء والرسل ہیں، اور اللہ نے کتاب وہ عطا فرمائی جو تمام کتابوں سے افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مہینہ اور اس کے مدارج جو مراتب ایسے عطا فرمایا جو ساری دنیا سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ اسی رمضان پاک میں دیکھیں کہ اللہ کے الفاظ قرآن پہ غور کریں۔ اللہ کا سارا قرآن تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن دیکھیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس سے اشارہ ہوا کہ یہ حکم ہم اپنے ایمان والوں کو دے رہے ہیں، ہم اپنے پیاروں کو دے رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ میرے پیارے بچے یہ تمہارے لیے لایا ہوں میں۔ تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ساری مخلوق کو حکم دیا ہے، فرمایا نہیں، یہ تو عظیم چیز ہے، عظیم تحفہ ہے جو میں اپنے محبوب لوگوں کو دے سکتا ہوں، اور وہ کون ہے؟ وہ ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ پھر اللہ نے یہاں لفظ فرض نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کتبہ فرمایا۔ اگر اللہ فرما دیتے کہ امرا، میں نے امر کیا، میں نے حکم دیا، لیکن یہاں لکھا جو میں نے لکھا ہے، تو جو جس چیز کو اللہ لکھ کے دیں گے وہ کتنی بڑی اہم ہوگی۔ اس لیے فرمایا کتب علیکم الصیام، آپ لوگوں پر اللہ نے روزے رمضان کے لکھے ہیں، اور پھر ہماری تسلی کے لیے کتنی مہربانی فرمائی، فرمایا ڈرتے کیوں ہو؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی تو ہم نے رمضان کے روزے لکھے تھے، تو اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہ روزے کیوں ہیں؟ اس کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیز کرنے والے بن جاؤ۔ اور وہ کیسے بنو گے؟ کہ جن چیزوں کا اللہ حکم دیں گے اس پر عمل کرو گے، جن چیزوں سے اللہ روکیں گے ان سے رک جاؤ گے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تسلی کے لیے یہ بھی فرما دیا، اور جب متقی بن جاؤ گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، کیونکہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر آگے مہربانی فرما کے ہماری تسلی کی کہ ایام معدودات، چند گنے ہوئے دن ہیں، کوئی سارے سال کے روزے نہیں ہیں، سارے 6 مہینے کے روزے نہیں ہیں، 3 مہینے کے روزے نہیں ہیں، بلکہ گنے ہوئے دن ہیں، کبھی 29 اور کبھی 30۔ اور معدودات میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ جب آدمی گننا شروع کرتا ہے نا تو وہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ آج پہلا روزہ ہو گیا جی، آج دوسرا ہو گیا جی، آج تیسرا او یار آج تو 27 آ گئی۔ تو اس لیے یہ ایام معدودات۔ پھر اللہ نے ایک اور بھی کرم فرمایا کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر یا مسافر ہے فعدۃ من ایام اخر، وہ ان دن قضا کر سکتا ہے، روزے نہ رکھے تاکہ اسے سفر میں تکلیف نہ ہو، تاکہ اسے کی بیماری میں تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد جب وہ سفر ختم ہو جائے یا بیماری سے نکل جائے تو پھر اس کے بدلے میں وہ قضا کر لے۔ اور ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ بعض لوگ بڑی عمر ہے، شوگر کے مریض ہیں یا نعوذ باللہ دمے کے مریض ہیں، وہ جب تک بیچارے آکسیجن نہ لیں اس وقت تک ان کا روزہ زندہ نہیں رہ سکتے، ان کے لیے بھی رعایت فرما دی کہ بس ایک مسکین کے کھانے کے پیسے جو ہے وہ تقسیم کر دیا کرو، یعنی ایک مسکین، اور تمہاری حالات کے مطابق تم اگر خود 20 روپے کا کھانا کھاتے ہو تو صدقے میں بھی 20 دو گے، تم اگر 5 روپے کا کھانا کھاتے ہو صدقے میں بھی 5 دو گے، یعنی جو تمہارا سٹینڈرڈ ہے، جو تمہارا معیار ہے، اس کے مطابق ایک بندے کے کھانے کے پیسے جو ہیں وہ چاہے پورے مہینے کے ادا کر دو، چاہے روز روز ادا کرو، چاہے ایسا ادا کر دو۔ اور اگر تندرست ہو جاؤ تو پھر پیسے صدقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم اسی روزے کی قضا کر لو گے، یعنی ایک روزہ چھوڑا ہے تو ایک روزے کی قضا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی عنایت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر بھی رکھا ہے کہ اگر عورت حیض میں ہے تو وہ حیض کے دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی، لیکن حیض کے دن جب ختم ہو جائیں گے تو روزے کی قضا کر دے، چونکہ روزے تو سال میں ایک دفعہ آتے ہیں۔ اللہ نے اس پر نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا لیکن روزے کی قضا کا حکم دیا ہے، تو اس لیے اس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان کے لیے در رحمت کھلا ہے۔ اور تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں اللہ اس مہینے کی برکت سے، اللہ اس مہینے کی رحمت سے تمام عالم سے یہ جو وبا کا عذاب آیا ہے اس کو ٹال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ www.darsequran.com